علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام والا شان عالی مقام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، خالق کائنات دی توفیق دے نال پچھلے جمعے حضور غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی فیض ربانی حضور سیدنا و مولانا شیخ القرآن والحدیث علامہ مولانا صاحبزادہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ خطیب و امام مرکزی جامع مسجد بغداد شریف، آپ دی ولادت با سعادت اور ولادت با سعادت دی کرامات دے حوالے نال چند باتاں تواڈے گوش گزار کیتیاں گئیاں اور تساں دوستاں نے بڑی محبت، پیار اور عقیدت دے نال سماعت فرمائیاں۔ اللہم زد فزد خالق کائنات نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نال سانو اور زیادہ اپنے پیارے بندیاں دی محبت اور غلامی اور نسبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فیض دا کچھ حصہ سانو بھی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وعدے دے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے سیرت طیبہ اور آپ دی چند کرامات دے حوالے نال کچھ ضروری باتاں پیش کرن دی کوشش کیتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور مینوں تانوں سن کے سنا کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسوہ حسنہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضور سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ دی او برگزیدہ شخصیت نے کہ جڑے مادر زاد ولی نے، سبحان اللہ کیا چھڑو، مادر زاد ولی نے، ولیاں دیاں مین تین قسماں نے۔ ایک ولی او جڑا جمے تے ولی پیدا ہوئے، مادر زاد ولی۔ دوسرا ولی او کہ جدی ماں دعا کرے تے اللہ ولایت عطا فرما دے، ماں دعا کرے، ماں پیاں دی دعا دا صدقہ ولی بنے۔ اور تیسرا ولی او کہ جیڑا ولی کامل دی بارگاہ چ گیا ہے، شیخ کامل دی خدمت وچ حاضر ہویا ہے، مرشد کامل کل گیا ہے، تے اس کامل نے اے دیتے نظر پائی ہے، اور اس اللہ دے ولی دی کیمیا نظر دا اثر ہے وے کہ سارے گناہ رب نے معاف کر کے ولیاں دی صف کے اندر جگہ عطا فرما دیتی۔ یہ تین قسم دے ولی، ایک ولی او جڑا مادر زاد ولی، تے دوجا ولی او جڑا ماپیاں دی دعا دا صدقہ ولی، اور تیجا ولی او وے جس تے اللہ دا نیک بندہ نگاہ پاوے تے ولی کامل بنا دے وے، ولی کامل بنا دے وے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ولی نے
جڑے پیدا ہوئے تے ولی پیدا ہوئے، صرف آپ ولی پیدا نہیں ہوئے، جی میں پچھلے جمعے تفصیلاً عرض کیتا سی، صرف ایز اے خلاصہ، ایز اے برکت، ایز اے حوالہ، ایز اے دلیل لگا گل کرن کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے پیدا ہوئے نا تے رب العالمین نے فرمایا جبریل جنیاں عورتاں اس علاقے دے اندر امید نال نے کسے دے گھر بھی کڑی پیدا نہ ہوئے، سارے انو پتر عطا فرما دے، سارے انو اچھی بولو، سارے انو پتر عطا فرما دیو، سارے انو بیٹے عطا فرما دیو، تے ایک دو نہیں، 10 12 نہیں، 15 20 نہیں، 40 50 60 70 100 200 300 400 1000 نہیں، بلکہ 1100 گھراں دے اندر 1100 عورتاں اس ویلے امید دے نال سن، 1100 عورتاں دے گھر بیٹے پیدا ہوئے تے بیٹا کوئی بھی بدکار پیدا نہیں ہویا، کوئی بھی چور پیدا نہیں ہویا، کوئی بھی زانی پیدا نہیں ہویا، کوئی بھی ڈاکو پیدا نہیں ہویا، رازن پیدا نہیں ہویا، کوئی برا پیدا نہیں ہویا، بلکہ حضرت غوث اعظم دی ولادت با سعادت دا صدقہ رب نے 1100 عورتاں نو پتر بھی عطا کیتے تے سارے ولی عطا کیتے۔ اللہ یارہ سو بچے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ولادت با سعادت دی کرامت، 1100 عورتاں امید نال سن تے 1100 دے کار کوئی بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سارے والے بیٹے پیدا ہوئے تے کوئی بھی برا پیدا نہیں ہویا، سارے چنگے پیدا ہوئے تے چنگے بھی عام نہیں، عام متقی پرہیزگار پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ایسے با کمال پیدا ہوئے کہ اللہ نے سارے انو اپنا ولی پیدا فرمایا، رب نے سارے انو اپنا ولی پیدا فرمایا، اور جڑے ولی اس ویلے پیدا ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر اور آپ دی ولادت با سعادت دی کرامت دے حوالے نال سارے نالوں اعلیٰ مقام اس ویلے بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے عطا فرمایا، 1100 وچوں بھی جڑے ادوں پیدا ہوئے نا ادوں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضور سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھیا گیا حضور یہ تے تواڈی بچپن دی کرامت ہے، کو ہور گل سناؤ، فرمایا میں کی سنانی میری امی جان کو پوچھو، میری امی جان کو پوچھو، جس ویلے آپ چلن پھرن دے قابل ہوئے تے گئے اماں جی دے نال حافظ قرآن کو، میری امی نو پوچھو میری ماں نے میرے بارے کی دیکھے ہے اور کی شانہ اور مقام دیکھے ہے، میری ماں میں نو حافظ قرآن کو لے کے گئی، حافظ صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ، میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ، حافظ صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورت فاتحہ پڑھانی شروع کی تھی تے حضور غوث پاک فرماندے نے میں کیا حافظ صاحب سورت فاتحہ پڑھان دی لوڑ نہیں، 15 سپارے ہونے میرے کو زبانی سن لو، ایک روایت دے اندر 14 ہے ایک روایت 15 ہے، فرمایا 14 یا 15 سپارے ہونے میرے کو سن لو۔ حافظ صاحب نے اپنی انگل مونجھ پالی تے سوچن لگ پی عبدالقادر بیٹا یہ کمال کیسے ملا، فرمایا استاد محترم حافظ جی ایک کمال میرا نہیں میری ماں دا کمال ہے، اچھا بولو، یہ کمال میرا نہیں یہ میری ماں دا کمال ہے، میری ماں دا کمال ہے۔ پوچھیا بیٹا ہو کے میں تیرا کمال نہیں تیری ماں دا کمال ہے، یا تو کرنا ہے بھی آؤ اور اپنے کمال نو ماں وال منصوب کرنا ہے بھی آؤ، عبدالقادر بیٹا اس دی وجہ کی ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اے میرے استاد محترم اے حافظ قرآن اے عالم ربانی عالم بعمل، اس دی وجہ ہے جدو میں ماں دے شکم انور دے اندر سا اس ویلے میری ماں نو انہیں سپارے زبانی یاد سن، میری ماں جو بھی کردہ کم کر دی ہے وہ اللہ دا قرآن پڑھ دی رہی دی ہے، وہ گانے نہیں سن دی، وہ فلمہ نہیں وین دی، وہ برائی والے کم نہیں کر دی، بلکہ فاطمہ دی بیٹی فاطمہ ام الخیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو جدوں بھی کو کم کر دیاں نے، گھر دا کم کاج کر دیاں نے، جدوں بھی گھر دا کم کر دیاں نے، اور کوئی گلا نہیں کر دیاں، دنیاوی گفتگو نہیں کر دیاں، بلکہ اللہ دا قرآن پڑھ دیاں نے۔ اے آفت جی میں ماں دے شکم دے اندر رہندا سا اور میں ماں دی تلاوت سن سن کے اللہ دا قرآن یاد کر لیا ہے۔
اللہ دا قرآن یاد کر لیا ہے. اس واسطے جس ویلے میں اپنی ماں دی گودی دے اندر آیا ہوا, میری ماں نے مینوں جنم دیتا ہے اور میں ماں دی گودی دے اندر آیا ہوا, نہ پوچھ خری کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اے اللہ دے ولیاں دا شان پوچھنا ہی تے ہونا کولو پوچھ جنہاں نے کمال تک آئے. ولی را ولی میں شناسد, ولی ولی نو جان دائے. میں تو شان ولایت نو کی جان سکنے آ, میں تو شان ولایت نو کی سمجھ سکنے آ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی فرمان دے رہے, جدو میں ماں دی گودی دے اندر آیا ہاں اس ویلے ماں مینوں دودھ پلان دیئے تے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے, ماں مینوں گودی سلان دیئے تے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے, ماں مینوں نال لٹان دیئے تے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے. پھر او کمال اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمائے. سوال کرنے والا سوال کردہ ہے پیا, حضور تانوں کدوں پتہ لگا ہے تسی اللہ دے ولی پیدا ہوئے ہو؟ فرمایا پہلے میں نوں پتہ سی میں مادرزاد ولی ہاں, لیکن سارا پتہ میں نوں ادو لگا ہے جدوں میری 10 سال دی عمر ہے اور میں مدرسے جانا وا پڑھن واسطے. میرے نال سجے بھی فرشتے چل دے نے, کبے بھی فرشتے چل دے نے, پیچھے بھی میرے فرشتے چل دے نے, اگے بھی فرشتے چل دے نے. جس ویلے میں مدرسے اندر داخل ہون لگنا وا فرشتے اندر پہلے جاندے نے اور انہاں بچیاں نوں جا کے آندے نے, اوے بچیو جگہ خالی کر دیو, اللہ دا ولی تشریف لے آیا ہے. ادھر آ جائے. نعرہ تکبیر لگے ایک ہاتھ چکیا کرو, نعرہ رسالت میرے آقا دی عظمت دا نعرہ لگے تے دوویں ہاتھ چکیا کرو. ہاں کوئی سمجھ آئی بات؟ حضور توانوں کدوں پتہ لگا ہے تسی اللہ دے ولی آئے ہو اور اللہ نے توانوں ولایت کبریٰ دا منصب نصیب فرمایا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے پیارا بیٹا جواب ارشاد فرماندا ہے, بیا توجہ فرمانا مسلمان بھائیو, لالیاں اور گرد و نواح تو تشریف لیون والے غیور مسلمان ہو, ذرا توجہ دے نال. فرمایا مینوں ادوں صحیح پتہ لگا ہے اور ادوں مینوں کامل پتہ لگا ہے جدوں فرشتے میرے سجے بھی جاندے نے اور میرے کھبے بھی جاندے نے, میرے اگے بھی چل دے نے, میرے پیچھے بھی چل دے نے. میرے نالوں پہلے فرشتہ مدرسے دے اندر جاندا ہے, مین گیٹ کراس کردا ہے اور جا کے انہاں ساتھی جڑے بہ کے پڑھ دے انہاں نوں آندا ہے پیچھے ہو جاؤ جگہ خالی کر دیو. اللہ دا ولی عبد القادر تشریف لے آندا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ دا ولی عبد القادر تشریف لے آندا ہے. بیا اے ساڈے جڑا رواج بنیا نا اے ان پڑھ پیراں والا, جاہل صوفیاں والا. حضور غوث اعظم جاہل نہیں سن. میں اسے واسطے شروع چاکھیا ہے حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ تے اج جدے نانا صاحب زادہ لگ جے ادھا اونجی بگڑ جاندا ہے, لیکن اے صاحب زادیاں دا بھی شہنشاہ ہے, صاحبزادیاں دا بھی شہنشاہ ہے, لیکن وگڑیا نہیں بلکہ ہزاراں وگڑیاں نوں سدھے راہ تے پا چھڑیا ہے. ہزاراں وگڑیاں نوں سدھے راہ تے پا چھڑیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں. ایس پاس ہے ذرا باواز بلند پڑھ لو. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں یہ تاثیر, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی,
بدلتی ہزاروں تقدیر دیکھی ہاں ہے بدلتی ہزاروں کی تقدیر. مسلمان بھائیو بڑی معروف گل ہے جڑی سکولاں دیاں کتاباں دے اندر بھی پہلے موجود ہوندی سی ہن نکال دتی گئی ہے. کورس نویں آ گئے نے. بے حیائی دا دور آ گیا ہے, برائی دا دور آ گیا ہے. او ویلا گزردا ہے پیا, او زمانہ لنگدا ہے پیا, او ماحول جاندا ہے پیا جدے بارے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی اے لوگو ایک وقت آئے گا قیامت دے نزدیک جدوں اسلام نہیں ہوئے گا, اسلام دا صرف جسم ہوئے گا, روح اسلام ختم ہو چکی ہوئے گی. جڑی میں گل لگا پیش کرن میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بیٹا, اے سبت رسول, اے نواسہ رسول, اے حسن حسین دا شہزادہ, اے صاحبزادہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے. اپنی مان ورز کر دینے میں پچھلے جمعے نکتہ عرض کیتا سی لیکن میں اس تو اگے جانا چاہنا وا. مان ورز کر دینے ماں میرا دل کردہ ہے میں جاواں قافلہ مدینہ شریف جاندہ ہے بیا. مختصر ماں نے آکھیا بیٹا تینوں اجے جان دی لوڑ نہیں, تیرا پڑھن دا ویلا ہے, تو پڑھیا کر, مدرسے جایا کر, علم حاصل کریا کر, کتاباں پڑھیا کر, استاداں دے سامنے زانوے تلمس طے کریا کر. عرض کر دینے ماں جے میں جا نہیں سکدا کوٹھے تے چڑھن دی اجازت ہے نا, میں چھت تے چڑھ جانا وا مدینہ شریف وال جڑا قافلہ جاندا ہے پیا او دی گرد و راہ تے ویکھ سکنا وا نا, گرد و غبار تے ویکھ سکنا وا نا. ماں نے آکھیا بیٹا چڑھ جا. عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مکان دی چھتے چڑھ دینے پہ ایک آدھے واسطے او قافلہ جڑا در مصطفیٰ تے جاندہ ہے پیا, جڑا بیت اللہ شریف جاندہ ہے پیا, جڑا حبیب اللہ دے ڈیرے تے جاندہ ہے پیا, نبی دے ویڑے جاندہ ہے پیا, مدینہ طیبہ جاندہ ہے پیا. میں او قافلہ جاندہ تے ویکھ لواں. مسلمان بھائیو چھتے چڑھ گئے نے, ان قافلہ جاندہ ہے پیا, سیاہی آ گئی ہے, ان طریقی چھا گئی ہے, گرد و غبار بھی نظر ہونا ختم ہو گئی ہے. اچانک پتہ نہیں دل دے اندر کی خیال آیا ہے, رب العالمین نے فرمایا اے فرشتیوں سارے پردے عبدالقادر دے سامنے اٹھا دیو. جدوں پردے اٹھا دیتے نے عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکیا ہے, سجے پاسے بیت اللہ شریف نظر آؤندہ ہے پیا, کھبے پاسے حبیب اللہ دا روزہ نظر آؤندہ ہے پیا. اللہ سجے پاسے بیت اللہ شریف ہے, کھبے پاسے روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آؤندہ ہے. یہ بہت بڑا کمال ہے جڑا اللہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ننھی جئی عمر شریف دے اندر عطا فرما دیتا ہے. ماں دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے, عرض کر دینے ماں میرا دل کردہ میں تیرے نہ ایک گل کر لواں. فرمایا پترا عبدالقادر ایک نہیں جنیاں دل کردہ ہی کر, میرا لختے جگر ہے پیارا بیٹا ہے, اس نو جمال دا پہ کریں, تینوں وینیاں تے میرے کلیجے نو ٹھنڈ پہ جان دی ہے. پترا میرے نہ گل کر کیڑی کرنی چاہنا ہے. عرض کر دینے اماں جان میرا دل کردہ ہے انہیں قافلہ بغداد شریف جاندہ ہے پیا, اوتھے جا کے میں علم حاصل کر لواں. اماں اے تے اجازت ہے نا. فرمایا پترا میری ٹیڑی کمر دا سارا تو ہی ہے, لیکن میں تینوں اللہ دی راہ دے اندر قربان کرنی ہے, اور میں علم دین دی حصول واسطے تینوں میں وقف کر دینی ہے. جا پترا میں تینوں قربان کر دینی ہے, جا چلا جاؤ. ان ماں نے کی کیتا ہے, کتاباں دیتیاں نے, ماں نے ایک بستہ دیتا ہے, حضور غوث اعظم نے اٹھایا ہے اور فرماندیاں نے بیٹا ٹھہر جاؤ, اے 40 دینار میرے کول نے, میں تیری گدڑی دے اندر سی دینی ہے. اجے بچپن آئے بتقاضہ بشریت, بتقاضہ بچپن کتے تیرے کولوں گم نہ ہو جان, کتے کوئی کھو نہ لوے. عرض کر دینے ماں جے میں سلائی کر لائے. ماں نے گدڑی دے اندر سی دیتے نے. ان قافلہ بغداد جاندہ ہے پیا, سب تو ننھا مسافر شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان باقی سارے بڑیاں عمرہ والے نے, کڑیل جوان نے, کچھ نوجوان نے, کچھ نوخے جوانیاں والے. اے بچپن دا تقاضا ہے قافلے دے نال جاندے نے پے. اجے مقام ایک تے پہنچے نے, اس مقام تے پہنچے نے, اوتھے جا کے ایک ڈاکواں دا
دا قافلہ سامنے نظر آیا ہے، وہ بڑے بڑے کڑیل نوجوان نے، انہوں نے اپنے خنجر اٹھائے ہوئے نے اور اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، آپ دے سامنے آندے نے پے اور دوجیاں دے سامنے آندے نے پے، ساریاں نوں لٹ دینے پے، ہر بندہ گھبرا گیا ہے، ہر بندہ سہم گیا ہے، لیکن حضور غوث اعظم اجے بچپن دا ویلا ہے، ننھی عمر مبارک ہے، آپ دے کول کوئی نہیں آیا، بھی ننا بچہ ہے، اے دے کول ہونا کچھ نہیں، مسلمان بھائیو کوئی انہاں دے نیڑے نہیں آیا، جدوں سارے قافلہ لٹ لیا گیا ہے، ڈاکو ایک سائیڈ تے ہو گئے، ایک ڈاکو انہاں دے کول آیا ہے، کہن لگا اے بچہ منوں دس تیرے کول کی ہے، فرمان لگے جو ہے میرے کول ہی ہے، جو ہے میرے کول ہی ہے، انہاں کیا کیا؟ کہن لگے میرے کل 40 دینار نے، انہاں جیباں پھولیاں، کوئی شے نظر نہ آئی، وہ کتھے نہیں جی میری ماں نے میری گدڑی دے اندر سی دیتے نے، میری ماں نے میری گدڑی اندر سی دیتے نے، انہیں آکھیا شاید بچہ غلط بیانی کر دے بھی اپنا چلا گیا ہوں تو جا ڈاکو آ گیا، میں آنا ہونا وجدان ہے، وہ آپ نہیں آئے، میرے غوث پاک دا حسن کھچ کے لے آیا ہے، میرے غوث پاک دا، جی میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ دی گل پچھلے جمعے کی دی، میرا دل کر دے میں آج بھی وہ ذوق دیاں توانوں اور وجد پیدا ہو جائے، حسن کیوں نہ ہوندہ تو ہے این نور تیرا سبھی گرانا نور کا تو ہے این نور کا تو ہے این نور تیرا سبھی گرانا نور کا تو ہے این قد جاءکم من اللہ نور تو ہے این نور تیرا سبھی گرانا نور کا تو ہے این اندر والے بار والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نور مندہ ہے وہ باواز بلندرہ پڑھ لو تو ہے این نور تیرا سبھی گرانا نور کا تو ہے این تو ہے سبھی گرانا نور کا تو ہے این تو ہے این نور تو ہے تو ہے این نور تیرا سبھی گھرانا کا تو ہے این نور تیرا سبھی گھرانا تو ہے این نور تیرا تو ہے این نور تیرا سبھی گھرانا نور کا اور تیری
نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سبھی گراں۔ دوجا ڈاکو آیا، آکے کہنے لگا بیٹا تیرے کل کی ہے؟ فرمان لگے سب کچھ میرے کول ہی ہے، تینوں کی چاہیے ہے؟ کہنے لگا اور کچھ نہیں، مال چاہیے ہے۔ فرمایا میری ماں نے میری گدڑی دے اندر 40 دینار سیتے نے، انہیں پھولا پھالی کی تھی، بڑا پرچولا کی تھی، جیباں تلاش کی دیاں، لیکن کوئی شے نظر نہ آئی۔ اے بیٹا کتھے چھپائے ہوئے نہیں؟ جتھے ماں نے سیتے سن عبدالقادر جیلانی نے کٹ کے دے دڑے۔ فرمایا آ میرے کول نے۔ وہ کہنے لگا تو جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ آؤ سانو پتہ نہیں سی لگنا تیرے کول ہے یا نہیں، تو چھپا لینے سن، جھوٹ بول لینا صحیح۔ انہیں آکھیا جھوٹ میں نہیں سی بولنا، میں اپنی ماں نال سچ بولن دا وعدہ کیتا ہویا، میں اپنی ماں نال سچ بولن دا وعدہ کیتا ہویا سی۔ انہوں دو میں آئے ڈاکو، پکڑیا بچے نو، شہزادے نو، شیخ عبدالقادر جیلانی نو پکڑیا، اپنے سردار کو لے گئے۔ سردار دا نام کی ہے؟ ادو نا کی سی شیخ احمد بدوی۔ شیخ احمد بدوی وہ ڈاکوان دا سردار سی۔ جدوں عبدالقادر جیلانی کو لائے، اے بیٹا جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ تو 40 دینار بچا لیں دو، اگاں تیرے سفر چ کام آؤں دے۔ انہاں آکھیا جی میں جھوٹ نہیں سا بول سکدا، مینوں اجازت ہی نہیں۔ آئے ہائے بولو کی آکھیا مینوں؟ اچھی بولو۔ یہ جھوٹاں دی منوں تینوں اجازت ہے، عبدالقادر جیلانی نو کوئی نہیں، منوں اجازت ہی نہیں۔ ڈاکو آندہ سردار آندہ ہے، اے بیٹا تینوں جھوٹ بولن تو منع کنے کیتا ہے؟ فرمان لگے میری ماں نے کیتا ہے، میری ماں نے کیتا ہے۔ جدوں میں سفرے پہن لگا ہوا، فرمایا میری ماں نے پترا ایکو میری گل یاد رکھی، اس تو بعد میری تیری ملاقات نہیں ہونی، اے ملاقات قیامت والے دن میری تیری ہوئے گی۔ اے بیٹا ایک میری نصیحت یاد رکھی۔ اے ماں فرما کیڑی گالی؟ آکھیا میری ماں نے اے بیٹا اگر میرا پتر ہے تے ساری عمر جھوٹ نہیں بولنا۔ تو فاطمہ ام الخیر دا پتر ہے، شیخ عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں دا نواسہ دے دو طرح ہیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوستہ بیٹا ہے، اس واسطے جھوٹ نہ بولی۔ تیرا بابا علی تیرا نانا نبی تیری نسل تیری آل تیری لڑی کتھے مل دی ہے؟ مولا حسن نال مل دی ہے، مولا حسین نال مل دی ہے، اس واسطے جھوٹ نہ بولی، سچ بولنا ہی ہمیشہ سچ بولنا ہی۔ انہوں ڈاکوان دا سردار کہنے لگا میں بڑا مجبور ہو گیا ماں گل کرن دے۔ انہاں آکھیا عبدالقادر جیلانی نے فرمایا اے کیڑی گل مجبور تینوں کر دیئے بھئی؟ وہ کہنے لگا اے بیٹا تو صرف اپنی ماں نال وعدہ کیتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنے رب نال ساریاں گلاں وعدہ کر چکیا ماں تے مخالفت کرنا ماں بے۔ تو اپنی ماں نال کیتے وعدے دی عہد شکنی نہیں کردا، میں اپنے رب نال شروع تو عہد شکنی کرنا ماں پیا۔ انہیں آکھیا نماز پڑھنی ہے، میں کدی نہیں پڑھی۔ انہیں آکھیا چوری نہیں کرنی، میں ہمیشہ کرنا وا۔ انہیں آکھیا کسے دا حق نہیں کھانا، میں ہمیشہ کھانا وا۔ اے پترا کنا خوش نصیب ہے، عبدالقادر کتنا خوش نصیب ہے، کنا لکی ہے، کنا پاگاں کنا بختاں والا ہے۔ تیری ماں کنی خوش نصیب ہے جدے بطن وچوں عبدالقادر جیلانی ورگا سچا پیدا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، بابا سے بلند جس ویلے یہ گل ہو گئی نا، اتھوں تک بات پہنچ گئی تے کہن لگا عبدالقادر
میں تینوں اللہ دا ولی مننا، میں تینوں اللہ دا ولی مننا، جلدی کر، ہاتھ تھکے کر، میں تیرے ہاتھ تے بیعت کر کے اللہ کو توبہ کرنا چاہنا۔ اونچا بولو، اور اونچا بولو، اور اونچا بولو۔ اسی ایویں آپ دیاں یارویاں نہیں دعان دے، یہ شخصیت قابل ہے، اس قابل ہے، اس شخصیت اینی آلہ پائے دیئے کہ انہاں دا بچپن بھی آلہ، انہاں دی ولادت بھی آلہ، انہاں دا لڑپن بھی آلہ، انہاں دی جوانی بھی آلہ، زندگی دا ہر لمحہ آلہ، جدھر نگاہ اٹھائیے کایا پلٹ دیتی ہے، جدھر نگاہ اٹھائیے کایا پلٹ دیتی ہے۔ ڈاکوان دا سردار کہنے لگا میں توبہ کرنی، فرمایا دیر کا دیئے جلدی کر، دیر کا دیئے جلدی کر، جلدی کر۔ انہوں اس نے کی تھی توبہ، تے جڑے 60 ڈاکو دے انڈر کام کر دے سن نہ پہ، انہوں نے کہنے لگا جانا چاہندے ہو تے چلے جاؤ، میں تے انہوں اپنا راہ بدل لیا، میں تے انہوں اپنا راہ بدل لیا، جانا جاتے جاؤ، جو جانا شمال جانا جنوب جانا ہے، جنہ چرے جے کوئی پتہ نہیں ہوندہ، اجے سینسے نہیں کامل نہیں ہوندی، اجے نہ بندہ سنے شعور نہیں پاؤندہ، اجے دماغی طورتے نہ میں چور نہیں ہوندہ، لیکن اللہ نے اپنے ولیانوں شانہ دیتیاں نے، اللہ نے اپنے ولیانوں مقام دیتا ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دے کی، نگاہ ولی میں گل سنو یار، ذرا ذوق پیدا کرو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نہیں کہ اسی انہوں نے سنا رہے ہیں، اللہ دا ولی مردہ نہیں ہوندہ، اللہ دا ولی جیوندہ ہوندہ ہے، تو یہ ولی زندہ نہیں تو ولیاں دا سردار بھی زندہ ہے۔ اس واسطے سانو ملاحظہ کر دینے پہ، اس واسطے باواز بلند پڑھو گے انشاءاللہ تعالیٰ ذوق پیدا ہوئے گا اور محبت پیدا ہوئے گی۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ دے ولی دا ذکر کرنا، اور روایت بھی ہے کہ جتھے اللہ دے ولی دا ذکر ہوئے اتھے اللہ دی رحمت نازل ہوندی، تے کچھ اللہ دے ولی دا ذکر، کچھ مسجد تے کچھ جمعہ شریف دا، کوئی جمعہ شریف دا دین، کوئی جمعہ شریف دا دین ہے، یہ تینے فضیلت آلیاں گالا رہ گئی یارے۔ اس واسطے ذرا باواز بلند باہر والے اندر والے سارے ذرا حضور غوث اعظم دی بارگاہ دے نظرانہ عقیدت پیش کر لو۔ بچپن دا ویل آئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شیخ احمد بدوی جڑا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنیا، پہلے ڈاکوان دا سردار ہے، ان ولیاں دا سردار، اپنے وقت دے ولیاں دا سردار بن گیا ہے۔ ایک دا کمال نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں تقدیر دیکھی۔ تو حضرات گرامی بات طویل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کمال دیتا ہے، فرماندے نے درست العلم حتی سر تو کتبہ، یہ نہ پڑھ نہیں، جاہل نہیں، جاہل صوفی نہیں، بلکہ فرماندے نے میں اینا پڑھیا ہے درست العلم، میں اینا علم حاصل کیتا ہے حتی سر تو کتبہ، حتی کہ اللہ نے میں نو اپنے وقت دا کتب بنا چھڑیا ہے۔
بولو کی بنا چھڑیا ہے؟ اچھی بولو کی بنا چھڑیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مینوں کتب بنا دیتا ہے، اللہ نے مینوں کتب بنایا ہے، کتب تو اتے مقام ہے غوث دا، پھر اللہ نے غوث بنایا، غوث تو اتے مقام ہے، غوث العظم دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نا اعلیٰ مقام ہے، اے نا اعلیٰ مقام ہے، اے نا اعلیٰ مقام ہے۔ مسلمان بھائیو بڑی توجہ طلب گال ہے، جتھے آمد کی پریزگار دے مقام دی حد ہوندی ہے، اتے مقام اللہ دے ولیدہ شروع ہوندا ہے، جتھے مقام ولایت ختم ہوندا ہے اتے مقام نجیب شروع ہوندا ہے، جتھے مقام نجیب ختم ہوندا ہے اتے مقام نقیب شروع ہوندا ہے، جتھے مقام نقیب دی حد ہوندی ہے اتے مقام ابرار شروع ہوندا ہے، جتھے مقام ابرار دی حد آوے اتے مقام خیار شروع ہوندا ہے، جتھے مقام خیار دی حد آوے اتے مقام اوتاد شروع ہوندا ہے، جتھے مقام اوتاد دی حد توجہ جتھے مقام اوتاد دی حد آوے اتے مقام ابدال شروع ہوندا ہے، جتھے مقام ابدال دی حد آوے اتے مقام کتب شروع ہوندا ہے، جتھے مقام کتب دی حد آوے اتے مقام کتب مدار شروع ہوندا ہے، جتھے مقام کتب مدار دی حد آوے اتے مقام کتب الارشاد شروع ہوندا ہے، جتھے مقام کتب الارشاد دی حد آ جائے اتے مقام کتب الاکتاب شروع ہوندا ہے، جتھے مقام کتب الاکتاب دی حد آوے اتے مقام غوث شروع ہوندا ہے، جتھے ساری کائنات دے غوثاں دی حد جائے اتے مقام غوث اعظم شروع ہو جائے۔ بغداد شریف دے اندر تفریح الخواطر دے اندر علامہ عربلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روایت نقل فرما دے نے اور بھی دیگر کتاباں دے اندر موجود ہے۔ بغداد شریف دا شہر ایک چوک ہے، اتھے بڑا جمگٹ آئے، آپ مریدان دے نال ادھر نکلے، فرمایا دسو ادھر کی شور ہے، انہاں لوگاں دا اجتماع کیوں میں؟ ایک بندہ آگے ودیا کہنے لگا حضور غوث اعظم، ایک عیسائی ہے ایک مسلمان ہے، یہ دونوں آپس کے اندر تکرار کر دینے پہ حتیٰ کہ تکرار مناظرے تک پہنچ گیا ہے، مناظرہ اگے لڑائی دی صورت اختیار کر گیا ہے۔ فرمایا کی وجہ لڑن دی وجہ کی ہے، تکرار کرن دی وجہ کی ہے، مناظرے دا موضوع کی ہے۔ اور لوکاں دسیا جی حضور اے جڑا عیسائی ہے اے آندا میرا نبی تواڈے نبی نالو آلہ ہے، تے مسلمان آندا نانا اسی تیرے نبی دی عظمت مندے تے ہیں ماں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نالو مدینے دا تاجدار آلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نالوں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم آلہ نے فرمایا پھر دعا پاسوں دلیلہ کی نے حضور تسی آپ ہی پوچھ لو۔ فرمایا عیسائی نو بلاؤ، بڑا شارٹ کرنا وہاں پہ عیسائی نو بلاؤ، عیسائی نو بلایا گیا، حضور غوث اعظم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا۔ فرمایا عیسائیہ کی گل کرنا ہے پیا؟ جی گل میں اپنی مرضی نال نہیں اللہ دا قرآن پڑھ کے کرنا وہاں پیا۔ فرمایا کی لکھیا قرآن دے اندر؟ کہن لگا جڑا تواڈے نبی دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے جدی صبح شام تلاوت کر دے ہو، اسے قرآن دے اندر ساڈے نبی عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علی نبینا والے عیسیٰ تو اسلام دی شان لکھی ہوئی ہے۔ فرماندے نے انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، فرمایا میں اللہ دے حکم نال مردے زندہ کرنا وا، تواڈے نبی تے نہیں نہ کیتے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا آئی گل نہ تیرے نبی دی افضلیت دی؟ کہنے لگا جی بالکل ایک گالے۔ فرمایا لستو بے نبی جن بل من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عیسائیہ میں نبی تے نہیں نا۔ کی فرمایا میں نبی تے؟ فرمایا میں نبی تے نہیں نا، میں نبی دا غلام ہاں، میں نبی نہیں نبی دا غلام ہاں۔ تو آنا تیرے نبی نے مردے زندہ نہیں کیتے، ایک علیحدہ شان ہے، علیحدہ موضوع ہے، میرے نبی نے کیتے نہیں یا نہیں کیتے۔ فرمایا اگر تینوں میں ہون تو شام تک دسنا چاہواں کہ مردے میرے نبی زندہ کیتے یا نہیں کیتے، وہ تیرے نبی وہ مردے زندہ کیتے نے جنہ کے اندر پہلے کدی روح ہندی سی، میرے نبی نے پتھرا کولوں بھی کلمہ پڑھا چھڑیا۔
عیسائی آئے کیڑیاں گلاں کرنا ہے؟ میرے نبی تے پتھراں کولوں بھی کلمہ پڑھا چھڑیا ہے. پتھراں نو زندہ کون کردا ہے پیا؟ اے مدینے دا تاجدار کردا ہے پیا. فرمایا تینوں میں اے نہیں دسنا ہن تینوں میں پریکٹیکلی تھیوری نہیں پڑھانی بلکہ تینوں پریکٹیکل کروانا ہے. میری لیبارٹری دے اندر وہ لیبارٹری کی یہ فرمایا میں نبی تے نہیں نا نبی دا غلام میرے نال اگر تینوں میں مردہ زندہ کر دیا میرے نبی نو افضل من لویں گا. انہیں آکھیا جی بالکل من لواں گا. فرمایا قبرستان تیری مرضی دا ہوئے گا قبر تیری مرضی دی ہوئے گی تے زندہ میں کر دیواں گا. اچھا بولو یار اور اچھا بولو. ہائے ہائے. فرمایا قبرستان تیری مرضی دا تے قبر بھی تیری مرضی دی تے مردہ میں زندہ کر دینا. روایت چاہتا ہے ایک پرانا جا قبرستان نثار احمد پرانا جا قبرستان پھر پرانے قبرستان دے اندر ایک 150 سال پرانی قبر جتھوں لبنی بھی کوئی شے نہیں جتھوں لبنی بھی کوئی شے نہیں. وہ پرانا جا قبرستان اور وہ پرانی جی قبر بابا بڑا پرانا مریا سی. فرمایا پتا کر اے انہوں کرنا ہی زندہ جی کہن لگا انہوں کرنا ہے. فرمایا پتا کرے بابا کی کردہ ہندہ سی پتا کرے بابا. اے یار موٹر تے بند کر دے ذرا کوئی ساتھی جا کے اے کوئی ساتھی جا کے موٹر بند کر دے ذرا. فرمایا پتا کر اے بابا کی کردہ ہوندا سی. انہاں آکھیا جی بابے دا پتا نہیں بس اینا پتا لگدا ہے اے دے گھر والے اے دی نسل اے دی آل اولاد اجے بھی سرنگیاں وجا کے گاؤندی ہے تے لگدا ہے بابا بھی یہی کم کردہ ہوندا سی. لگدا ہے بابا بھی یہی کم کردہ ہوندا سی. فرمایا ہن فیصلہ تو کر عمل میں کرا دینا وا. کہن لگا جی حضور کیڑا فیصلہ؟ فرمایا گل کر اے بابا سرنگی وجاندا گاوندا اٹھے یا بابا اونجی اٹھ پوے. بابا سرنگی بجاندہ اٹھے یا اونجی اٹھ پوے. کہن لگا جی گل بڑی ہے بابا سرنگی بجاندہ اٹھے. جدوں یہ گل ہو گئی میرے غوث اعظم نے ماریا قبر نو ٹھوڈا. فرمایا اٹھو بابا گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کریں او ہوئی تقدیر جیڑا تو اشارہ کریں او ہوئی تقدیر جیڑا تو اشارہ کریں او ہوئی. جہاں حضور غوث اعظم نے قبر نو ٹھڈا ماریا ہے بابا مٹی چاڑ دا قبر وچوں باہر نکل آیا ہے. فرمایا اے بابا کم بیزنی فرمایا بابا اے قبر والیا کم بے اذنی اٹھ میرے حکم دے نال اٹھ میرے حکم دے نال. حکم اپنا رضا اللہ دی شامل ہے رضا اللہ دی شامل ہے. اٹھ میرے حکم دے نال ٹھڈا ماریا قبر نو. بابا مٹی چاڑ دا ہویا قبر وچوں باہر نکل آیا ہے. بابا مٹی چاڑ دا قبر چوں باہر نکل آیا ہے. ان بابے اس سرنگی پھڑی ہے. سرنگی کتھوں آ گئی ہے بابا؟ او مردیاں تے بندہ لاچی دا دانا بھی نال لے کے نہیں جاندا. او 2 گز کفن ہی ہوندا جڑا نصیباں وچ ہوندا ہے ہور کوئی شے نال نہیں جاندی. یا اپنے عمل چنگے ماڑے بندہ نال لے کے جاندا ہے اور کوئی شے نال نہیں جاندی. ہن او سائی بھی جاندا سی حضور غوث اعظم بھی اس گل نو جاندے سن. سرنگی قبر دے اندر نال لے کے نہیں گیا. سرنگی آونی کتھوں ہے؟ او دا مختصر جواب یہ کہ اللہ اپنے پیاریاں دیاں گلاں پوریاں فرما دیندا. اچھا بولو. اللہ اپنے پیاریاں دے ترے نو نیویاں نہیں آن دیندا کنڈ نہیں لگن دیندا.
اللہ اپنے پیاریاں دیاں گلاں نو لازمن پورا فرما دیندا ہے۔ ان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا او ویکھلا سرنگی بابے پکڑی ہوئی آؤ، ان سرنگی بابا وجاندہ ہے پیا، انہیں روایت دے لفاظ نہیں، میرا اپنا وجدان ہے، جدوں سرنگی وائی دی ہوئے کوئی نہ کوئی تے بندہ بجان والا پڑھدا ہی ہے نا، او کی پڑھدا ہوئے گا پیا، او حضور غوث اعظم دیاں تعریفاں کردہ ہوئے گا پیا، اور انہیں سائی دی تعریف تھوڑی کرنی کردہ ہوئے گا میرے غوث اعظم دیاں تعریفاں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی دی نغمے اپنی رتب اللسان ہوئے گا انہاں دی تعریف دے اندر دھیان دا کی ہوئے گا پیا، عجب شان آندہ کی ہوئے گا، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جڑا جڑا یارویں کھان والا ذرا کھاؤ بھی تے نالے بولو بھی انہاں دی عظمت بھی بیان کرو، عجب شان تیری بڑھے بندے نو معافی، بچیاں نو معافی، جدا نا نیکی نو دل کرے انہوں بھی معافی، تے جڑا نوجوان بیٹھا ذرا چھاتی دا زور لاؤ، جڑے اندر بیٹھی ہو بھی پڑھو، باہر والے بھی پڑھو، میرے غوث اعظم خوش ہو جان گے، بلکہ حضرت حسن حسین خوش ہون گے، علی المرتضیٰ خوش ہون گے، نانا مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے خوش ہو جان گے۔ آج میرے پتر دیاں تعریفاں ہو رہی ہیں، مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ لالیاں دے اندر بیٹھ کے نثار ریکارڈنگ کر دائے پیا، تسی سارے پڑھ دے ہو پے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جان گے، عجب شان تیری یا غوث، عجب شان تیری، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری جلی ہے، عجب شان تیری، عجب شان تیری یا غوث، عجب شان تیری ہاں ہوئے، عجب شان تیری، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، کی شان آتا ہے گر چور تو بنتا ولی ہے، آتا ہے گر چور، پڑھ لو ذرا مل کے، عجب شان تیری یا غوث، اے بار والے آنڈی گوانڈی والے ویکھو جڑا چپ کیتا سمجھو یارویں دا منکر بیٹھا ہے، جڑا پڑھدا وہ منکر نہیں ہو سکدا، عجب شان تیری، عجب شان تیری، اپنے ہتھاں نو فضا دے اندر لہرا لو، ذرا حضور غوث اعظم دی عظمت دے نعرے بلند کر لو، عجب شان تیری یا غوث، عجب شان تیری، عجب شان تیری ہاں ہوئے، عجب شان تیری، عجب شان تیری، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، آتا ہے گر چور تو بنتا ولی ہے، آتا ہے گر چور تو بنتا ولی ہے، آتا ہے گر چور ولی ہے، آتا ہے گر چور،
اے چور بھی میرے غوث دی خدمت دے اندر آوے وہ چور چور نہیں رہندا پیچھے میں جویں عرض کیتا ہے وہ چور خالی چور نہیں سی بلکہ ڈاکواں دا سردار سی ڈاکواں دا سردار سی اتے بچپنا سی ہن تے ولایت دا تاجدار بن گیا ہے نماز پڑھ رہے نے آخری بات ہے نماز پڑھ رہے نے چور آ گیا تے جبہ آپ دا بڑا قیمتی ہوندا سی ساڈے کو نہیں بھی جڑا مٹی دا بھریا سوٹ وہی دکان تو اٹھ کے آ کے مسیح تے نماز پڑھ لئی ویاہ تے جانا تے چنگا پا کے جانا رب کول آنا تے ماٹھا پا کے آنا پرونا آوے تے چوپڑ کے دینی منگن والا کوئی رب دے نام تے آ جائے تے پرسوں دی پکی دے چھڑنی جی لیکن حضور غوث اعظم انج نہیں سن کر دے اللہ دیاں دتیاں نعمتاں دا اثر انہاں دے جسم تے ظاہر ہوندا سی تے ادوں حسد نہیں سی نا ہن تے حاسد مر جاندے نے اے مولوی صاحب سوٹ لیندے کتھوں نے جی اے مولوی صاحب اے فلانا کام کردے کتھوں نے جی اے فلانا میرا گوانڈی بڑا ماڑا ہوندا سی کو پیسے آ کتھوں گئے نے نہ بھکھے نو ویکھ سکنا نہ رجے نو ویکھ سکنا اصابی کمزوری تاں ہی ہوندی ہے بندہ حسد کردا ہے کسی دے بارے چ ایویں ہی سوچی آوندا ہے دوائیاں لین دی لوڑ نہیں اصحاب دیاں اصحاب کمزور ہو گئے نے حسد کرنا چھڑ دیو تانوں اللہ جسمانی قوت عطا فرما دے گا بڑا قیمتی جبہ پاندے سن تے چور مگر لگ گیا آپ نے جبہ لا کے حجرے وچ رکھیا تے نماز پڑھنی شروع کی تھی چور جس ویلے جبے نو ہاتھ پان لگا انا ہو گیا کی ہویا اوے انیا تیری قسمت چنگی آ اوے انیا تیری اچھی بولو انیا تیری چور انا ہو گیا انہوں دوڑن لگا اجرے دا دروازہ کھولیا باہر نکلیا انہوں پتہ نہیں لگنا جانا کیڑے پاسے وے پتہ نہیں لگدا جانا کدھر ہے مسجد دا دروازہ کدھر ہے میں نکلنا کدھروں ہے اجے کنڈیاں وجیاں نے بوئے والے پتہ ہی نہیں لگدا انہوں باہروں دروازہ کھڑ گیا ہے حضور غوث اعظم نے پوچھیا کون ہے جواب ہوندا ہے میں خضر علیہ السلام آیا کون آیا میں خضر آیا ہوں کی چاہی دا جے کیڑے کام آئے ہو کیڑے کام آئے ہو عرض کر دینے حضور میں ابدال لین آیا ہوں فلاں علاقے دا ابدال فوت ہو گیا ہے تے حضور آپ نے فرمایا کل لے جائیں اجے باروں بوا جدوں کھڑکیا سی نا خضر علیہ السلام آکھیا میں آیا ہوں تے چور سوچن لگا ہوں میں تے پھڑیا جانا ہے بوا کھل گیا انہیں مسجد دی صف اُتے لپیٹی تے نکرے لگ کے بہ رہا صاف اُتے لپیٹی دے نکرے لگ کے بہ رہا میرا کیڑا پتہ لگنا ہے لیکن جڑا غوث ہوتے بغداد بیٹھیاں ایتھے ویکھ سکدا ہے اپنی مسیح تے کیوں نہیں ویکھ سکدا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا خضر کل لے جائیں کہنے لگے جی آج ہی چاہیدہ ہے فرمایا اگر کل آنا ہے تے کل لے جائیں اگر آج ہی چاہیدہ ہے تے مسجد دی صف وچ لکیا بیٹھا ہے آئے آئے فرمایا اگر آج چاہیے دائی اگر کل لے جائیں تو ٹھیک ہے اگر آج چاہیے دائی تو مسجد دی صف پھول مسجد دی صف وچ لکیا بیٹھائی انہیں جدوں سنیا خضر نیڑے آئے نے کہنے لگا حضور میں چور نہیں جے مطلب بھی اپنے لگا نا آخر بھی میں چور نہیں ملنا پھڑیا جے آپ نے فرمایا کییں پھر ڈر گیا کہنے لگا جی میں چور جے منوں کچھ نہ آکھیا جے میں چور جے ایس کام آیا سا فرمایا جنہ چیر چور سے تو چور ہی سے ان غوث اعظم دے منہ رب نے کڑا دیتا ہے تو ولی ہے اللہ نے تیری چوری چھڑا کے ولی بنا چھڑیا ہے عجب شان تیری یا غوث عجب شان تیری عجب شان تیری یا غوث جلی ہے آتا ہے گر چور تو بنتا ولی حضرات گرامی